السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا آپ نے کبھی درود شریف پڑھتے وقت اچانک اپنے ارد گرد اپنے ماحول کے اندر، جس ماحول میں آپ موجود ہیں اور بیٹھے ہیں، وہاں خوشبو محسوس کی ہے؟ یہ سوال مجھ سے کومنٹس میں 2-3 بار کیا گیا ہے۔ جی، درود شریف پڑھتے ہوئے اگر خوشبو محسوس ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آج ہم اسی بات کا مطلب جاننے کی کوشش کریں گے۔ اچانک جب آپ ایسے کسی ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں، خاص طور پر درود شریف پڑھنے والوں کی بات کر رہی ہوں، جو کثرت سے درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ پیش آتا ہی صرف درود شریف پڑھنے والوں کے ساتھ ہے جو کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اور آپ میں سے کئی لوگوں کے ساتھ یہ بات ضرور ہوئی ہوگی کہ بیٹھے بیٹھے اچانک سے آپ کو ایک خوشبو، ایک مہک محسوس ہوئی ہوگی، کوئی ایسی مہک جو کمرے میں کہیں سے نہیں آ رہی، کسی سمت سے نہیں آ رہی، کسی چیز سے نہیں آ رہی، لیکن آپ کے دل کو وہ خوشبو، وہ مہک، وہ فضا چھو رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک احساس ہے، بڑا لطیف سا احساس۔ اب جن کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اور محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں بات تھوڑی سمجھ لیجئے کہ یہ خوشبو کا آنا، خاص طور پر آپ لوگوں کا درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی عام خوشبو نہیں ہوتی۔ یہ ایک روحانی پیغام ہوتا ہے، جیسے کوئی ہوا کا جھونکا اور اس کے اندر ایک خوبصورت خوشبو آپ کو محسوس ہو، تو سمجھ جائیں کہ یہ ایک خاص روحانی پیغام ہے۔ درود شریف پڑھنے والوں کے ساتھ کثرت سے یہ واقعات ہوتے ہیں، استقامت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہوں جو درود شریف، اکثر ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ انہیں خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس بات کی کئی اولیاء کرام اور عاشقان رسول تائید کرتے ہیں کہ واقعہ ایسا ہوتا ہے، اور درود شریف کی کثرت کرنے سے بعض اوقات روحانی خوشبو ضرور محسوس ہوتی ہے۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ درود پاک کی کثرت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک روحانی خوشبو، ایک مہک محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہک ہو یا فرشتوں کی موجودگی کی علامت ہو۔ جب آپ کو یہ کیفیت درود شریف پڑھتے ہوئے محسوس ہو تو ایک فطری عمل ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ یہ آپ کے پڑھے ہوئے درود کا جواب ہے، یہ فرشتوں کی آمد کا وقت ہے۔ اگر آپ اس کا روحانی انداز میں دیکھا جائے تو اس کا یہی مطلب ہے، لیکن یہ کیفیت ہر شخص کے ساتھ نہیں ہوتی۔ یہ بس چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ کبھی کبھی وہ فیل کرتے ہیں کہ خوشبو ارد گرد کے ماحول میں آ رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ صرف خوشبو نہیں ہوتی بلکہ ایک راز ہوتا ہے، ایک خاص پیغام ہوتا ہے۔ آپ سنے جا رہے ہیں، بارگاہ رسالت میں آپ کو سنا جا رہا ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ احساس یہ خوشبو دیتی ہے، اور یقین کیجیے یہ کوئی ظاہری پرفیوم یا خوشبو کی مہک نہیں ہوتی، بلکہ ایک بڑی لطیف سی خوشبو ہوتی ہے جس کا احساس بہت خوبصورت ہوتا ہے، دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے اور سکون بیدار ہوتا ہے۔ تو یہ حقیقت میں ایک روحانی اشارہ ہے۔ اگر آپ کو درود پاک پڑھتے ہوئے خوشبو محسوس ہو تو سمجھ لیجئے یہ ایک نشان ہے، آپ کا درود قبول ہو رہا ہے، یا کسی بلند روحانی مقام سے توجہ اور خاص نگاہ عنایت آپ پر ہو رہی ہے۔ اور بعض اوقات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کی علامت بھی سمجھی جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کی کثرت کرنے والوں کے ارد گرد ایک خاص لطیف خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ جب درود دل سے نکلتا ہے تو فرشتے اسے لے کر دربار مصطفیٰ میں پہنچاتے ہیں، اور اس لمحے ایک روحانی خوشبو نازل ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایک راز ہے، ایک تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کا ایک اظہار ہے۔ آپ کو وہ خوشبو اور مہک نصیب ہوتی ہے، اور یہ ہر بندے کو نہیں آتی، بلکہ اللہ کے چنے ہوئے خوش نصیب اور مخلص لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ جب آپ کو ایسی خوشبو محسوس ہو تو سمجھ جائیں یہ ایک روحانی دعوت ہے
جیسے کہا جا رہا ہو کہ قریب آؤ اور اپنا پڑھا ہوا درود ہمیں سناؤ، یعنی آپ کو سنا جا رہا ہے۔ یہ خوبصورت تعلق کی سیڑھی ہے، یہ ایک نسبت ہے۔ اگر آپ کو یہ کیفیت نصیب ہو تو یقین کیجئے آپ کے بخت بلند ہیں۔ دنیا ہی میں آپ کو یہ محسوس کروایا جا رہا ہے کہ آپ خوش بخت انسان ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو ہر وقت ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔